اور وہ وعدہ کی گئی مقدس روح جو کائنات کی شروعات سے ہے اب ایک جسم میں ہے اور ہمارے بیچ آ چکی ہے۔ پیدائش کی خبر چاروں طرف ہے اور اس بچے کی تلاش جاری رہے گی۔ وہ داؤد کے تخت پر بیٹھ کر ہم پر حکومت کرے گا، یہی پروردگار کی مرضی ہے۔ وہ آ گیا۔ محمد، یہ کیسا نام ہوا بھلا؟ اس نام کا مطلب ہے تعریف کے قابل محمد۔ لیکن صرف محبت اور دوستی ہی برقرار رہے گی، ٹھیک تمہارے ہاتھوں کی خوشبو کی طرح جو ہمارے مدینے سے نکلنے کے بعد بھی یہاں تک آ رہی ہے۔ کیا آپ نے ان کے کندھوں کے بیچ کوئی نشان دیکھا ہے؟ جانتے ہیں کیا ہے وہ؟ نشانی ہے پیغمبر ہونے کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبد المطلب کی بیوی کا نام رقیہ بنت ابو سیفی تھا۔ فرماتی ہے قریش کئی سال سے قحط سالی کا شکار تھے، بارشیں بالکل بند تھیں، سب لوگ پریشان تھے۔ اسی زمانے میں نے ایک خواب دیکھا۔ کوئی شخص خواب میں کہہ رہا تھا، اے قریش کے لوگوں، تم میں سے ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے، اس کے ظہور کا وقت آ گیا ہے، اس کے ذریعے تمہیں زندگی ملے گی، یعنی خوب بارشیں ہوں گی، سرسبزی اور شادابی ہوگی۔ تم اپنے لوگوں میں سے ایک ایسا شخص تلاش کرو جو لمبے قد کا ہو، گورے رنگ کا ہو، اس کی پلکیں گھنی ہوں، بھویں اور ابرو ملے ہوئے ہوں، اور وہ شخص اپنی تمام اولاد کے ساتھ نکلے، اور تم میں سے ہر خاندان کا ایک آدمی نکلے، سب پاک صاف ہو اور خوشبو لگائیں، وہ حجر اسود کو بوسہ دے، پھر سب جبل ابو قیس پر چڑھ جائیں، پھر وہ شخص جس کا حلیہ بتایا گیا ہے وہ آگے بڑھے اور بارش کی دعا مانگے، اور تم سب آمین کہو تو بارش ہو جائے گی۔ چنانچہ صبح ہوئی تو رقیہ نے اپنا یہ خواب قریش والوں سے بیان کیا۔ انہوں نے ان نشانیوں کو تلاش کیا تو سب کی سب نشانیاں انہیں عبد المطلب میں مل گئیں۔ چنانچہ سب ان کے پاس جمع ہوئے، ہر خاندان سے ایک ایک آدمی آیا، ان سب نے شرائط پوری کی۔ اس کے بعد سب ابو قیس پہاڑ پر چڑھ گئے، ان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل تھے۔ آپ اس وقت نوعمر تھے۔ عبد المطلب آگے بڑھے اور انہوں نے یوں دعا کی، اے اللہ، یہ سب تیرے غلام ہیں، تیرے غلاموں کی اولاد ہے، تیری باندیاں ہیں اور تیری باندیوں کی اولاد ہے۔ ہم پر جو برا وقت آ پڑا ہے تو دیکھ رہا ہے، ہم مسلسل قحط سالی کا شکار ہیں۔ اب اونٹ، گائے، گھوڑے، خچر اور گدھے سب کچھ ختم ہو چکے ہیں اور جانوروں پر بھی بن آئی ہے، اس لیے ہماری یہ خشک سالی ختم فرما دے، ہمیں زندگی اور سرسبز و شادابی عطا فرما دے۔ عبد المطلب ابھی یہ دعا مانگ ہی رہے تھے کہ اتنے میں بارش شروع ہو گئی، وادیاں پانی سے بھر گئیں۔ لیکن اس بارش میں ایک بہت عجیب بات ہوئی، اور وہ عجیب بات یہ تھی کہ قریش والوں کو یہ سرابی ضرور حاصل ہوئی، مگر یہ بارش قبیلہ قیس اور مضر کی قریبی بستیوں میں بالکل بھی نہیں ہوئی۔ اب لوگ بہت حیران ہوئے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ایک قبیلے پر بارش ہوئی اور آس پاس کے سب قبیلے بارش سے محروم۔ چنانچہ تمام قبیلے کے سردار جمع ہوئے، اس سلسلے میں بات چیت شروع ہوئی۔ ایک سردار نے کہا، ہم زبردست قحط اور خشک سالی کا شکار ہیں، جبکہ قریش والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش عطا کی ہے، اور یہ عبد المطلب کی وجہ سے ہوا ہے، اس لیے ہم سب ان کے پاس چلتے ہیں، اگر وہ ہمارے لیے دعا کریں تو شاید اللہ رب العزت ہمیں بھی بارش دے دے۔ یہ مشورہ سب کو پسند آیا، چنانچہ یہ لوگ مکہ معظمہ میں آئے اور عبد المطلب سے ملے، انہیں سلام کیا، پھر ان سے کہا، اے عبد المطلب، ہم کئی سال سے خشک سالی کے شکار ہیں، ہمیں آپ کی برکت کے بارے میں معلوم ہوا ہے، اس لیے مہربانی فرما کر آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا سے قریش والوں کو بارش عطا کی ہے۔ ان کی بات سن کے عبد المطلب نے کہا، اچھی بات ہے، میں بالکل میدان عرفات میں آپ لوگوں کے لیے بھی دعا کروں گا۔ چنانچہ
दूसरे दिन सुबह सवेरे अब्दुल मुत्तलिब मैदान अराफात की तरफ रवाना हुए। उनके साथ दूसरे लोगों के अलावा उनके बेटे और अल्लाह के रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे। अराफात के मैदान में अब्दुल मुत्तलिब के लिए एक कुर्सी बिछाई गई। वो उस पर बैठ गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने गोद में बिठा लिया। फिर उन्होंने हाथ उठाकर यूं दुआ की, ऐ अल्लाह, चमकने वाली बिजली के परवरदिगार और कड़कने वाली गर्ज के मालिक, पालने वालों के पालने वाले और मुश्किलात को आसान करने वाले। ये कबीला कैस और कबीला मुज़र के लोग हैं। ये बहुत परेशान हैं, इनकी कमरें झुक गई हैं। ये तुझसे अपनी लाचारी और बेकसी की फरियाद करते हैं और जानो माल की बर्बादी की शिकायत करते हैं। बस ऐ अल्लाह, उनके लिए खूब बरसने वाले बादल भेज दे और आसमान से उनके लिए रहमत अता फरमा दे, ताकि उनकी ज़मीनें सरसब्ज हो जाएं और उनकी तकालीफ दूर हो जाएं। प्यारे दोस्तों, अब्दुल मुत्तलिब अभी ये दुआ कर ही रहे थे कि एक स्याह बादल उठा और अब्दुल मुत्तलिब की तरफ आया और उसके बाद उसका रुख कबीला कैस और बनु मुज़र की बस्तियों की तरफ हो गया। ये देखकर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, ए गिरोहे कुरैश और मुज़र, जाओ, तुम्हें सराबी हासिल हो गई। चुनांचे जब ये लोग अपनी बस्तियों में पहुंचे तो वहां बारिश शुरू हो चुकी थी। प्यारे दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 साल के हो चुके थे कि एक मर्तबा आपकी आंखें दुखने को आ गईं। मक्का में काफी इलाज कराया गया लेकिन अफाका नहीं हुआ। अब्दुल मुत्तलिब से किसी ने कहा, उकास के बाजार में एक राहिब रहता है, वो आंखों की तकलीफ का इलाज करता है। अब्दुल मुत्तलिब आपको उसके पास ले गए। उस राहिब की इबादत गाह का दरवाजा बंद था। आसपास के लोगों से पूछा गया तो बताया गया कि ये राहिब हफ्ते में एक बार ही दरवाजा अपनी मर्जी से खोलता है। चुनांचे अब्दुल मुत्तलिब ने उसे आवाज दी। राहिब ने कोई जवाब ना दिया। अचानक इबादत गाह में शदीद ज़लज़ला आया। राहिब डर गया कि कहीं इबादत खाना उसके ऊपर न गिर पड़े, इसलिए एकदम से बाहर निकल आया। उसने कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब, कैसे आना हुआ? अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, ये मेरा बेटा है, इसकी आंखें खराब हो गई हैं, बहुत इलाज करवाया, ठीक होने का नाम नहीं ले रही। लोगों ने तुम्हारा बताया कि तुम्हारे पास हर बीमारी का इलाज है। उस राहिब ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो वो चौंक उठा और रोने लगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक चूमने लगा। उस राहिब को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की खास सुर्खी नजर आ गई। चुनांचे उसे मालूम हो गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के आखिरी नबी हैं। उसने अब्दुल मुत्तलिब से कहा, ये लड़का इस उम्मत का नबी है, अगर मैं बाहर ना आता तो ये इबादत गाह जरूर मुझ पर गिर जाती। इस लड़के को फौरन वापस ले जाओ और इसकी हिफाजत करो, कहीं यहूदियों और ईसाइयों में से कोई इन्हें कत्ल ना कर दे। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मैं तुम्हारे पास इसकी आंखों के इलाज के लिए आया था। उस राहिब ने कहा, रही बात आंखों की दवा तो खुद इनके पास मौजूद है। अब्दुल मुत्तलिब ये सुनकर हैरान हुए और बोले, इनके अपने पास मौजूद है? मैं समझा नहीं। राहिब ने कहा, हाँ, इनका लाबे दहन ही इनकी आंखों का इलाज है। अब लाबे दहन इनकी आंखों में लगाएं। अब्दुल मुत्तलिब ने ऐसा ही किया, आंखें फौरन ठीक हो गई। प्यारे दोस्तों, पुरानी आसमानी किताबों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी निशानियां लिखी हुई थी। इसकी तफसील बहुत दिलचस्प है। यमन में एक कबीला हुमैर था। वहाँ एक शख्स सैफ बिन यज़न था। वो सैफ हुमैरी कहलाता था। किसी जमाने में उसके बाप दादा उस मुल्क पर हुकूमत करते थे, लेकिन फिर हबशियों ने यमन पर हमला किया और उस पर कब्जा कर लिया। वहाँ हबशियों की हुकूमत हो गई। 70 साल तक यमन हबशियों के कब्जे में रहा। जब ये सैफ बड़ा हुआ तो उसके अंदर अपने बाप दादा का मुल्क आज़ाद कराने की उमंग पैदा हुई। चुनांचे उसने एक फौज तैयार की। उस फौज के जरिए हबशियों पर हमला किया और उन्हें यमन से भगा दिया।
اس طرح وہ اپنے باپ دادا کے ملک کو آزاد کرانے میں کامیاب ہو گیا، وہاں کا بادشاہ بن گیا۔ یہ یمن عرب کا علاقہ تھا۔ جب اس پر حبشیوں نے قبضہ کیا تو عربوں کو بہت افسوس ہوا۔ 70 سال بعد جب یمن کے لوگوں نے حبشیوں کو نکال باہر کیا تو عربوں کو بہت خوشی ہوئی۔ ان کی خوشی کی ایک بڑی وجہ تو یہ تھی کہ انہی حبشیوں نے ابرہہ کے ساتھ مکہ پر چڑھائی کی تھی۔ چنانچہ چاروں طرف سے عربوں کے وفد سیف کو مبارکباد دینے کے لیے آنے لگے۔ قریش کا بھی ایک وفد مبارکباد دینے گیا۔ اس وفد کے سردار عبد المطلب تھے۔ یہ وفد جب یمن پہنچا تو سیف اپنے محل میں موجود تھا۔ اس کے سر پر تاج تھا، سامنے تلوار رکھی تھی اور حمیری سردار اس کے دائیں بائیں بیٹھے تھے۔ سیف کو قریش کے وفد کی آمد کے بارے میں بتایا گیا۔ اسے یہ بھی بتایا گیا کہ یہ لوگ کس رتبے کے ہیں۔ اس نے ان لوگوں کو آنے کی اجازت دے دی۔ یہ وفد دربار میں پہنچا۔ عبد المطلب آگے بڑھ کر اس کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ انہوں نے بات کرنے کی اجازت چاہی۔ سیف نے کہا، اگر تم بادشاہوں کے سامنے بولنے کے آداب سے واقف ہو تو ہماری طرف سے اجازت ہے۔ تب عبد المطلب نے کہا، اے بادشاہ، ہم کعبہ کے خادم ہیں، اللہ کے گھر کے محافظ ہیں، ہم آپ کو مبارکباد دینے آئے ہیں۔ یمن پر حبشی حکومت ہمارے لیے بھی بوجھ بنی ہوئی تھی، آپ کو مبارک ہو۔ آپ کے اس کارنامے سے آپ کے بزرگوں کو بھی عزت ملے گی اور آنے والی نسلوں کو بھی وقار حاصل ہوگا۔ سیف ان کے الفاظ سن کر بہت خوش ہوا، بے اختیار بول اٹھا، اے شخص، تم کون ہو؟ کیا نام ہے تمہارا؟ عبد المطلب نے کہا، میرا نام عبد المطلب بن ہاشم ہے۔ سیف نے ہاشم کا نام سن کر کہا، تب تو تم ہماری بہن کے لڑکے ہو۔ پیارے دوستو، عبد المطلب کی والدہ مدینے کے قبیلے خزرج سے تعلق رکھتی تھی اور خزرج کا قبیلہ دراصل یمن کا قبیلہ تھا۔ اسی لیے سیف نے ہاشم کا نام سن کر کہا، تب تو تم ہماری بہن کے لڑکے ہو۔ پھر اس نے کہا، ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ سب کے جذبات کی قدر کرتے ہیں۔ اس کے بعد قریش کے وفد کو سرکاری مہمان خانے میں ٹھہرا دیا گیا۔ ان کی خوب خاطر مدارت کی گئی، یہاں تک کہ 1 مہینہ گزر گیا۔ 1 مہینے کی مہمان نوازی کے بعد سیف نے عبد المطلب کو بلایا۔ عبد المطلب کو اپنے پاس بلا کر اس نے کہا، اے عبد المطلب، میں اپنے علم کے پوشیدہ رازوں میں سے ایک راز تمہیں بتا رہا ہوں۔ تمہارے علاوہ کوئی اور ہوتا تو ہرگز نہ بتاتا۔ تم اس راز کو اس وقت تک راز ہی رکھنا جب تک کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ اس راز کو ظاہر نہ فرما دے۔ ہمارے پاس ایک پوشیدہ کتاب ہے، وہ پوشیدہ رازوں کا ایک خزانہ ہے، ہم دوسروں سے اس کو چھپا کر رکھتے ہیں۔ میں نے اس کتاب میں ایک بہت عظیم الشان خبر اور ایک بڑے خطرے کے بارے میں پڑھ لیا ہے، اور وہ آپ کے بارے میں ہے۔ عبد المطلب یہ باتیں سن کر حد درجے حیرت زدہ ہوئے اور پکار اٹھے، میں سمجھا نہیں، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ سیف نے کہا، سنو عبد المطلب، حامہ کی وادی یعنی مکہ میں ایک ایسا بچہ پیدا ہو جس کے کندھوں کے درمیان بالوں کا گچھا یعنی مہر نبوت ہو تو اسے امامت اور سرداری حاصل ہوگی اور اس کی وجہ سے تمہیں قیامت تک کے لیے اعزاز ہوگا، عزت ملے گی۔ عبد المطلب نے یہ سن کر کہا، اے بادشاہ، اللہ کرے آپ کو بھی ایسی خوش بختی میسر آئے۔ آپ کی ہیبت مجھے روک رہی ہے، ورنہ میں آپ سے پوچھتا کہ بچے کا زمانہ کب ہوگا۔ بادشاہ نے جواب میں کہا، یہی اس کا زمانہ ہے اور وہ اسی زمانے میں پیدا ہوگا یا پیدا ہو چکا ہے۔ اس کا نام محمد ہوگا۔ اس کی والدہ کا انتقال ہو جائے گا، اس کے دادا اور چچا اس کی پرورش کریں گے۔ ہم بھی اس کے آرزو مند رہے کہ وہ بچہ ہمارے ہاں پیدا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کھلے عام ظاہر فرمائیں گے اور اس کے لیے ہم میں سے یعنی مدینے کے قبیلے خزرج میں اس نبی کے مددگار بنائے گا۔ ان کے ذریعے اس نبی کے خاندان اور قبیلے والوں کو عزت حاصل ہوگی اور ان کے ذریعے ان کے دشمنوں کو ذلت ہوگی اور ان کے ذریعے وہ تمام قبیلوں سے مقابلہ کریں گے
اور ان کے ذریعے ہی زمین کے اہم علاقے فتح ہو جائیں گے۔ وہ نبی رحمان کی عبادت کریں گے، شیطان کو دمکائیں گے، آتش کدوں کو ٹھنڈا کریں گے، یعنی آگ کے پجاریوں کو مٹائیں گے، بتوں کو توڑ ڈالیں گے۔ ان کی ہر بات آخری فرمان ہوگی، ان کے احکامات انصاف والے ہوں گے۔ وہ نیک کاموں کا حکم دیں گے، خود بھی ان پر عمل کریں گے، برائیوں سے روکیں گے، ان کو مٹا ڈالیں گے۔ پیارے دوستو، عبد المطلب نے سیف بن یزن سے کہا، کچھ اور تفصیل بیان کریں نا، بات ڈکی چھپی ہے اور علامتیں پوشیدہ ہیں۔ سیف بن یزن نے کہا، اے عبد المطلب، اس میں شبہ نہیں کہ تم اس کے دادا ہو۔ عبد المطلب یہ سن کر فوراً سجدے میں گر گئے اور پھر سیف نے ان سے کہا، اپنی پیشانی اٹھاؤ، اپنی پیشانی اونچی کرو، مجھے بتاؤ جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے، کیا تم نے ان میں سے کوئی علامت اپنے ہاں دیکھی ہے؟ اس پر عبد المطلب نے کہا، ہاں، میرا ایک بیٹا تھا، میں اسے بہت چاہتا تھا۔ میں نے ایک بہت شریف اور معزز لڑکی آمنہ بنت وہب بنت عبد مناف سے اس کی شادی کر دی۔ وہ میری قوم کے انتہائی باعزت خاندان سے تھی۔ اس سے میرے بیٹے کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، میں نے اس کا نام محمد رکھا۔ اس بچے کا باپ اور ماں دونوں فوت ہو چکے ہیں۔ اب میں اور اس کے چچا ابو طالب ہی اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ اب سیف نے ان سے کہا، میں نے تمہیں جو کچھ بتایا ہے بالکل اسی طرح ہے۔ تم اپنے پوتے کی حفاظت کرو، اسے یہودیوں سے بچا کے رکھو، اس لیے کہ وہ اس کے دشمن ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہرگز ان لوگوں کو ان پر قابو نہیں پانے دیں گے، اور میں نے جو کچھ آپ کو بتایا ہے اس کا اپنے قبیلے والوں سے ذکر نہ کرنا۔ اگر مجھے یہ معلوم نہ ہوتا کہ اس نبی کے ظہور سے پہلے ہی موت مجھے آ لے گی تو میں اپنے اونٹوں اور قافلے کے ساتھ روانہ ہوتا اور ان کی سلطنت کے مرکز یثرب پہنچتا، کیونکہ میں اس کتاب میں پاتا ہوں کہ شہر یثرب ان کی سلطنت کا مرکز ہوگا، ان کی طاقت کا سرچشمہ ہوگا، ان کی مدد اور نصرت کا ٹھکانہ ہوگا اور ان کی وفات کی جگہ ہوگی، اور انہیں دفن بھی یہی کیا جائے گا۔ اور ہماری کتاب پچھلے علوم سے بھری پڑی ہے۔ مجھے پتا ہے کہ اگر میں اسی وقت ان کی عظمت کا اعلان کروں تو خود ان کے لیے اور میرے لیے خطرات پیدا ہو جائیں گے۔ یہ ڈر نہ ہوتا تو میں اسی وقت ان کے بارے میں یہ تمام باتیں سب کو بتا دیتا، عربوں کے سامنے ان کی سربلندی اور اونچے رتبے کی داستانیں سنا دیتا، لیکن یہ راز میں نے صرف تمہیں بتایا ہے، تمہارے ساتھیوں میں سے کسی کو نہیں بتایا۔ اس کے بعد سیف نے کہا، عبد المطلب کے ساتھیوں کو بلایا جائے، ان میں سے ہر ایک کو 10 حبشی غلام، 10 حبشی باندیاں اور دھاری دار یمنی چادریں، بڑی مقدار میں سونا چاندی، 100 اونٹ اور عنبر کے بھرے ڈبے دیے۔ پھر عبد المطلب کو اس سے 10 گنا زیادہ دیا اور بولا، سال گزرنے پر میرے پاس ان کی خبر لے کر آنا اور ان کے حالات بتانا۔ چنانچہ سال گزرنے سے پہلے ہی اس بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ عبد المطلب اکثر اس بادشاہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال کی ہوئی تو عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ اسی طرح ایک عظیم سرپرست کا ساتھ چھوٹ گیا۔ اس وقت عبد المطلب کی عمر 95 سال تھی، جبکہ بعض کتابوں میں ان کی عمر اس سے بھی زیادہ لکھی گئی ہے۔ جس وقت عبد المطلب کا انتقال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چارپائی کے پاس موجود تھے۔ آپ رونے لگے۔ عبد المطلب کو اجون کے مقام پر ان کے دادا قصی کے پاس دفن کیا گیا۔ مرنے سے پہلے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹے ابو طالب کے حوالے کیا۔ اب ابو طالب آپ کے نگران ہوئے، انہیں بھی آپ سے بے تحاشا محبت ہو گئی۔ پیارے دوستو، کیسے ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا حالات و واقعات پیش آئے، جاننے کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل کنیز فاطمہ اور دیکھیے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا نیکسٹ ایپیسوڈ۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔